حضرت امام علی مقام، امام تشنا کام، شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، آپ نے انکار فرمایا، یہاں تک کہ آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، کیونکہ کوفہ شریف سے کافی لیٹر آپ کو ملے تھے کہ ہمارے یہاں آ جائیں آپ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے وغیرہ، تو آپ نے کوفہ کا سفر اختیار کیا۔ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو حر بن یزید ریائی ملے۔ حر کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا۔ مجھے گورنر کوفہ ابن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا کہ آپ کو اس کے پاس لے چلوں، اور نے یہ بھی عرض کیا کہ میں مجبوراً آیا ہوں اور مجھے آپ کی خدمت میں جرأت کرنا یہ بالکل پسند بھی نہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر سے فرمایا کہ میں اپنے طور پر تو یہاں آیا نہیں، بلکہ مجھے بلایا گیا ہے، متواتر خطوط اہل کوفہ نے مجھے بھیجے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اہل کوفہ اگر تمہیں اپنے عہد کا پاس نہیں ہے تو میں ٹھیک ہے واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے اس بات کا تو علم نہیں کہ آپ کے پاس کوئی خطوط وغیرہ یا قاصد اہل کوفہ کی طرف سے آئے ہوں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ نہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ میں آپ کو واپس جانے دے سکتا ہوں۔ حضرت حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت اطہار کی عظمت ضرور تھی، اور اس نے کئی نمازیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ادا بھی کی، لیکن وہ گورنر کوفہ ابن زیاد بدنہاد کے حکم کی وجہ سے مجبور تھا، اور اس کو یہ خطرہ بھی تھا کہ اگر میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی رعایت کی تو ابن زیاد پر یہ بات ظاہر ہو کر رہے گی، کیونکہ 1000 سپاہی بھی تو میرے ساتھ ہیں۔ ایسی صورت میں کسی بات کا چھپنا ممکن نہیں تھا، اور اگر ابن زیاد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حر نے امام حسین کے ساتھ رعایت کی ہے تو وہ نہایت سختی سے پیش آئے گا۔ اس خطرے کی وجہ سے حر اپنی بات پر قائم رہے، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفے کے راستے سے ہٹا کر کربلا کی طرف جانے پر مجبور کیا۔ بالآخر یوم عاشورہ 10 محرم شریف امام علی مقام امام تشنا کام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 رفقا کے ساتھ تشریف فرماتے ہیں۔ دوسری طرف یزید پلید کا 22,000 کا لشکر جرار تلواریں لہراتا اور نیزے چمکاتا ہوا سامنے کھڑا تھا۔ حر کا دل بڑا پریشان تھا، یہ بے قراری اسے کھائے جا رہی تھی۔ کبھی وہ عمر بن سعد سے جا کر کہتے کہ تم امام علی مقام کے ساتھ جنگ کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ عمر بن سعد سے اس سوال کا جواب بن نہیں پڑتا تھا۔ وہاں سے ہٹ کر پھر میدان میں آتے ہیں، بدن کانپ رہا ہے، چہرہ زرد ہے، پریشانی کے آثار نمایاں ہیں، دل دھڑک رہا ہے۔ ان کے بھائی مصعب بن یزید نے ان کا یہ حال دیکھ کر پوچھا، اے حر، آپ مشہور جنگ آزما اور دلاور و بہادر ہیں، آپ کے لیے یہ پہلا معرکہ تو نہیں؟ 12 جنگ کے خونی مناظر آپ کی نظر کے سامنے گزرے ہیں، بڑے بڑے طاقتور آپ کی تلوار کا شکار ہو چکے ہیں، آپ کا یہ حال آج کیوں ہے اور آپ اس قدر خوفزدہ کس لیے ہیں؟ حر نے کہا، اے برادر، اے میرے بھائی، یہ فرزند مصطفیٰ سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے۔ میں جنت و جہنم کے درمیان کھڑا ہوں، ایک طرف دنیا جو پوری قوت کے ساتھ مجھے جہنم کی طرف گھسیٹ رہی ہے، اور میرا دل اس کی ہیبت سے کانپ رہا ہے۔ گفتگو کے درمیان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز فضاؤں کا سینہ چیرتی ہوئی حضرت حر کے کانوں میں رس گھولنے لگی، کوئی ہے جو آج اہل رسول پر جان قربان کرے اور میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت نشان میں کامیابی حاصل کرے؟ یہ صدا تھی جس سے حر سے حضرت حر رحمت اللہ علیہ بنایا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس مبارک آواز نے حضرت حر کے پاؤں کی بیڑیاں یعنی زنجیریں کاٹ دی۔ آپ نے گھوڑا دوڑایا اور امام علی مقام امام تشنا کام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے ابن رسول اللہ، اے فرزند بطول، میں وہی حر ہوں
جو پہلے آپ کے مقابلے پر آیا تھا اور جس نے آپ کو اس میدان بیابان میں روکا تھا، اپنی اس جسارت پر شرمندہ ہوں. شرمندگی نظر نہیں اٹھانے دیتی. اب آپ اپنے اہل بیت پر جان قربانے کی اجازت بخش دیجئے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر پر اپنا دست شفقت رکھا اور فرمایا، اے حر، بارگاہ الہی میں مخلص بندوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، ہم نے تمہاری معذرت قبول کی. اور پھر حضرت حر اجازت پا کر میدان کی طرف روانہ ہوئے. گھوڑا دوڑا کر دشمنوں کے سامنے پہنچے. حر کے بھائی مصعب بن یزید نے دیکھا اب حر یزید پلید کے ساتھ نہیں بلکہ نوجوانان جنت کے سردار کے ساتھ ہے. اس کے دل میں بھی ولولہ یعنی جوش اٹھا اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت حر کی طرف چل پڑا. عمرو بن سعد کے لشکر کو گمان ہوا کہ بھائی کے مقابلے کے لیے جاتا ہے. جب میدان میں پہنچا بھائی سے کہنے لگا، بھائی تو نے مجھے جہنم میں جانے سے بچا لیا، میں بھی تیرے ساتھ ہوں اور میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رفیق بننا چاہتا ہوں. یزید کے لشکر سراپا شر کو اس واقعے سے نہایت حیرت ہوئی. یہ واقعہ دیکھ کر عمرو بن سعد کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور گھبرا کر اس نے ایک شخص کو حر کی طرف بھیجا اور وہ کہا کہ سمجھا بجھا کر بہلا حوصلہ کر حر کو اپنے ساتھ واپس ملانے کی کوشش کر اور اپنی چال بازی اور فریب کاری کو انتہا تک پہنچا دے. اگر پھر بھی ناکامی ہو تو اس کا سر کاٹ کر لیا. وہ شخص چلا اور حضرت حر سے کہنے لگا، اے حر، تیری عقل و نادانی پر ہم فخر کیا کرتے تھے مگر آج تو نے کمال نادانی کی. لشکر جرار سے نکل کر یزید کے انعام و اکرام اور ٹھوکر مار کر چند بے کس مسافروں کا ساتھ دیا جن کے پاس سوکھی روٹی کا ٹکڑا اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں. تیری اس نادانی پر افسوس. حر نے کہا، اے نادان ناصح، اے بے عقل نصیحت کرنے والے، تجھے اپنی نادانی پر افسوس کرنا چاہیے. تو نے پاک کو چھوڑ کر پلید کو قبول کیا اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی. کیا تجھے نہیں معلوم کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پھول فرمایا ہے. میں اس گلستان رسالت پر اپنی جان قربان کرنے کی تمنا رکھتا ہوں. رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کونین میں کون سی دولت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، اے حر، یہ تو میں بھی خوب جانتا ہوں، لیکن ہم لوگ سپاہی ہیں اور آج مال و دولت یزید کے پاس ہے. حر نے کہا، اے کمبخت، تیری اس بات پر صد حیف، صد کروڑ افسوس. اب اس یزیدی شخص کو یقین ہو گیا کہ اس کی چرب زبانی اور چاپلوسی حر پر اثر نہیں کر سکتی. اہل بیت کی محبت اس کے دل میں اتر گئی ہے اور اس کا سینہ آل رسول کی محبت کا مدینہ بن چکا ہے. کوئی مکر و فریب اس پر نہ چلے گا. باتیں کرتے کرتے اس ظالم نے ایک تیر حضرت حر کے سینے پر کھینچ مارا. حضرت حر نے زخمی ہونے کے باوجود اس شخص کے سینے پر نیزے کا ایک ایسا وار کیا کہ جو اس کے سینے سے پار ہو گیا اور اسے زین سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا. یہ دیکھ کر اس یزیدی کے 3 بھائی جو لشکر یزید میں تھے وہ اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے آگے بڑھے. تو حضرت حر نے آگے بڑھ کر ایک کا سر تلوار سے اڑا دیا، دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر زین سے اچھال دیا اور اس طرح اٹھا کر پھینکا کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی. تیسرا بھاگ کھڑا ہوا. حضرت حر نے اس کا پیچھا کیا، قریب پہنچ کر اس کی پیٹھ پر ایسا نیزہ مارا جو کہ سینے سے پار نکل گیا. اور اب حضرت حر لشکر یزید پر ٹوٹ پڑے اور اکیلے تنہ تنہا بڑے زور کی جنگ کی. لشکر یزید کو حر کے جنگی ہنر کا اعتراف کرنا پڑا اور وہ جانباز صادق، وہ سچا محب اہل بیت، داد شجاعت دے کر فرزند رسول، جگر گوشہ بطول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان قربان کر گیا. یہ نعرہ حر کا تھا
جس وقت فوج شام سے نکلا یہ نعرہ حر کا تھا، یہ نعرہ حر کا تھا، جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔